بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ 8 فروری الیکشن کا دن، جنرل الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں اور وہ ہیں 8 فروری 2024 کو فکس ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جوش و خروش اب تھوڑا سا ابھر رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے، ٹیمپو تھوڑا سا بن گیا ہے۔ تمام جماعتیں جو ہے اپنے اپنے منشور کے ساتھ جو ہیں وہ انتخابی عمل میں داخل ہو چکی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انتخابات اب جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے، اور 8 فروری کو آپ کو پتہ ہے کہ صبح پولنگ شروع ہوگی اور تقریباً 5 بجے تک یہ پولنگ جاری و ساری رہے گی، اور اس پولنگ میں ووٹر آئیں گے اور ووٹ جو ہیں وہ اپنا کاسٹ کریں گے۔ اور یہ انتخابی عمل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سے ویوستھا جو انتخابی عمل کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے تمام صورتحال کو واضح کیا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ واضح کرتا جا رہا ہے کہ اب یہ انتخابی عمل کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس میں اب یہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں۔ تو یہ مرحلہ وار انہوں نے سب کو انفارم کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم بھی آپ کو انفارم کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اس وقت جو ہے غریب طبقہ کیا ہے، کون سا ہے، مفلس طبقہ کون سا ہے، کون اس وقت مسیحا ہے، کون اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے بھیک میں مانگنے والا طبقہ ہے، تو یہ ہیں سیاستدان۔ اب یہ سیاستدان آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہی سیاستدان، ان کے یہی امیدوار جو اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، مفلس ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ جو ہے طبقہ یہ ہمارے سیاستدان ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے جس طریقے سے پچھلے ادوار میں اگر آپ دیکھیں وہی ہوتا ہے کہ جو الیکشن سے پہلے جو ہے ہر طریقے کی جو ہے وہ مفلسی ان کے پاس ہوتی ہے، اور یہ تمام لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ووٹ کے لیے جو ہے ایک طریقے سے بھیک مانگتے ہیں، اور یہی سلسلہ مسلسل گزشتہ سے ویوستھا چلا آ رہا ہے۔ اور جب الیکشن کا انعقاد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب پارٹی جو بھی الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے یا جو بھی حکومت بناتی ہے، اس کے بعد کا جو سامنے حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تو جو ہے سب سے زیادہ جو طبقہ جو مفلس ہے وہ ہیں سیاستدان، اور اس وقت وہ سب کے سامنے جا رہے ہیں، اس جگہ پہ بھی جا رہے ہیں جہاں کبھی وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان لوگوں سے بھی گلے مل رہے ہیں جن سے وہ کبھی ملنا نہیں چاہتے تھے، ان دشمنوں سے بھی ملنے جا رہے ہیں جن سے انہوں نے کبھی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ پورے جتنے بھی پچھلے الیکشن کے بعد دیکھیں تو اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل جو ہے تو الیکشن کمیشن کا تو جاری ساری ہے، لیکن جس طریقے سے اب جوش و خروش نظر آ رہا ہے گزشتہ 2-3 دن سے، وہ بھی وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن بہرحال اب ٹیمپو بن گیا ہے تھوڑا سا، اور اس ٹیمپو کے سلسلے میں اب وہی غریب نمائندے، غریب امیدوار اور وہی غریب جو ہے جو ووٹ لینے جاتے ہیں، اب ان لوگوں سے بھی مل رہے ہیں جن سے وہ کبھی ملنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہے، اور اب یہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور الیکشن میں ظاہر ہے کہ 5 بجے تک جو ہے وہ الیکشن کی پولنگ ہوگی، اور پولنگ کے بعد جو ہے پھر آگے کا عمل یعنی کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب الیکشن ہو جائیں گے اور پھر جو پارٹی برسر اقتدار آئے گی یا حکومت بنائے گی، اس کے بعد جو کارروائی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ سے عوام کا استحصال ہوتا رہا ہے، پھر دوبارہ جو ہے امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہی استحصال دوبارہ ہوگا، کیونکہ حالات کوئی بہت زیادہ بدلے نہیں ہیں۔ جیسے پہلے حالات ہوتے تھے، الیکشن سے پہلے کیمپین میں لوگ جاتے تھے، امیدوار جاتے تھے، اور ان کے بڑے جو جن کا ان کے اوپر ہاتھ ہوتا تھا وہ تمام لوگوں سے ملتے تھے، اور ملنے کے بعد جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ووٹ مانگنے کی درخواست کرتے تھے، اور پھر جب الیکشن ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ ناپید ہو جاتے تھے۔ تو یہی سلسلہ پچھلے ادوار میں بھی دیکھا گیا، اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی الیکشن کے بعد جو ہے یہی حال ہوگا۔ جو آج مسیحا اور جو انتہائی مفلس اور جو انتہائی غریب طبقہ بنا ہوا ہے وہ یہ سیاستدان ہیں، اور یہ الیکشن کے بعد جو ہے یہ نہ ان کی غربت رہتی ہے، نہ ان کی مفلسی رہتی ہے، نہ یہ بھیک مانگتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو ہے امیر ترین ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں منشور کی، جس طریقے سے اب منشور جو ہے وہ دے رہے ہیں سارے سیاستدان یا ساری جماعتیں اپنے اپنے منشور دے رہی ہیں، اگر پچھلے ادوار میں جائیں تو 1970 سے یہ منشور کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر اس زمانے سے ہی اگر منشور پہ عمل درآمد ہو جاتا تو کیا پاکستانی عوام کی یہ حالت ہوتی؟ اور اگر سنسیریلی طریقے سے جس طریقے سے وعدے کیے جاتے ہیں اور یہ منشور دیے جاتے ہیں
جس طریقے سے پچھلے ادوار میں دیے گئے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، اگر پہلے ہی یہ ہو جاتا تو کیا عوام ان مسائل کا شکار ہوتی جس طریقے سے اب ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشور کا سلسلہ تو گزشتہ سے پیوستہ جب سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن عمل درآمد جو ہے بالکل ناپید ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ منشور دے رہی ہیں، اور اس سیاسی جماعتوں میں تقریباً 60% جو لوگ ہیں وہ وڈیرے ہیں، وہ سرمایہ دار ہیں، وہ ملک ہیں، وہ اس کے علاوہ پیر ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بہت سارے الیکٹیبلز ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ سب دے رہے ہیں، اور یہ جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے یہ سب لوگ ہیں؟ لیکن وہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں میں جو بھی نمائندے ہیں ان کو آگے کر دیتے ہیں۔ نمائندے تو چھوٹے تو ہوتے ہیں، لیکن باقی ان کے اوپر جو ہاتھ ہوتا ہے وہ انہی تمام سرمایہ داروں کا، جاگیرداروں کا، الیکٹیبلز کا، ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور وہی ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ اس طریقے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد جو ہے جو حال ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد جو ہے سارے وعدے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور سب جو ہے وہ ایک طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جس طریقے سے وہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے کیمپین میں، بیچاری مفلس عوام سے ان سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مفلس عوام جو ہے وہ ان کے اوپر اعتبار کر کے ووٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے جس طریقے سے پچھلے ادوار سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی بھی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ چینج نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے جس طریقے سے پچھلے ادوار میں دیکھا گیا، اسی طریقے سے ابھی بھی یہ منشور چل رہے ہیں، اور وہی منشور جو ہیں وہ یہی تمام جو ہے سرمایہ دار اور یہ سیاسی جماعتوں میں جو یہ سرمایہ دار ہیں، یہ جو الیکٹیبلز ہیں، اس کے علاوہ جاگیردار ہیں، یہی دے رہے ہیں، اور یہی جو ہے وہ الیکشن میں آنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ دیکھیں تو 80% لوگ جو ہیں عوام، ہمارے ہاں جو غریب عوام ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ تمام وڈیرے، تمام جاگیردار، تمام ملک، تمام پیر، یہ سارے کے سارے قابض ہیں۔ یہی جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جو ہے پالیسی بھی بناتے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کے یہی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہی پارلیمنٹ میں آنے کے بعد جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، عوام کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتے، اور اسی طریقے سے اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو آئے تھے لیکن ہماری حکومتوں کو ختم کر دیا گیا ہے، ہم عوام کی خدمت نہیں کر سکے، ہم عوام کو امیر نہیں بنا سکے، اور جب بھی ہم آتے ہیں تو وہ ہماری حکومتیں گرا دی جاتی ہیں۔ اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد آنے کے بعد اور کام کوئی بھی نہیں کرتے، اور بالآخر جو ہے وہ تمام ملبہ جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو آئے تھے خدمت کرنے کے لیے، اور ہم نہ عوام کو امیر بنا سکے، نہ عوام کی ہم خدمت کر سکے، ہماری حکومتیں وقت سے پہلے گرا دی گئیں۔ تو اس طریقے سے آرگومنٹس دیتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلسل جو ہے پچھلے ادوار سے یہ ملک اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ یہ جاگیردار جو بھی پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے جو ہے قوانین کو بھی جو ہے بدل دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام اپنی جو ہے جو سلسلہ ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ عوام کو نہ انہوں نے امیر بنایا، خود امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، عوام ہماری جو ہے غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے دیکھیں کہ اگر 10 سے 12% جو لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں، یہ وہی پارلیمنٹ میں وہی لوگ آتے ہیں جو وڈیرے اور وہ ہوتے ہیں، اور یہی ساری قانون سازی کرتے ہیں، یہی جو ہے پارلیمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر وہ منشور کے جس طریقے سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب منشور دیا ہے، یہ منشور پہ عمل کرتے نہیں، اور تمام جو ہے مفادات اپنے لیے، اور قوانین بھی جو پاس کرواتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ عوام کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے مسلسل یہ نظام کرپٹ نظام چل رہا ہے، اسی کرپٹ نظام کے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حصہ ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے تمام قانون سازی کر کے ملک کو جس طریقے سے بھی بیڑا غرق کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے پچھلے ادوار میں دیکھا گیا، یہی سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے منشور عوام کے لیے دیا، منشور عوام کے لیے دیا، اور جیبیں اپنی بھر رہے ہیں، اور ساتھ میں جناب یہی کہہ رہے ہیں کہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں ابھی ہم سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ ہماری حکومتیں گرا دی گئی، اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے ہماری جو ہے وہ حکومت گر جاتی ہے۔ اور پھر آتے ہی سب سے پہلے جتنا بھی جو ملبہ ہوتا ہے وہ، یعنی کہ آنے کے بعد جس طریقے سے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ یہ کر گئی، پچھلی حکومت اتنی مہنگائی کر گئی، پچھلی حکومت یہ،
تو اگلے سال اگلے 2 سال تک تو اسی بات کو روتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے پچھلی حکومتوں کا کارنامہ ہے، ہماری حکومتوں کا کارنامہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے سے سنبھلتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کی خدمت کریں، لیکن وہ عوام کی خدمت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا مفادات دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 1-1.5 سال بعد جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی، یا ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری حکومت وقت سے پہلے ختم کر دی گئی، اور اس سے پہلے ہم نے کوشش کی تو وہ سارا ملبہ ہم نے صاف کرنے کی کوشش کی جو پچھلی حکومت نے کیا تھا. تو اسی طریقے سے یہ سارے آرگومنٹس آتے رہتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے، اور اسی طریقے سے دوبارہ چلے جاتے ہیں، اور پھر یہی سلسلہ جو ہے مسلسل عوام پہ جو ہے بوجھ پڑ رہا ہے. اور یہی جتنے بھی الیکٹیبلز، جتنے بھی جاگیردار، جتنے بھی سرمایہ دار، جتنے بھی ملک، جتنے بھی پیر، یہ جتنے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، یہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. اور مبصرین کا یہ خیال ہے جس طریقے سے اس وقت بھی اس دفعہ بھی جو ہے کوئی فرق واضح نظر نہیں آ رہا ہے کہ شاید کہ اگلے پارلیمنٹ میں جو بھی لوگ آئیں گے وہ کچھ کر سکیں گے. ابھی تک مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ہی یہ ہنگ پارلیمنٹ لگ رہی ہے. ابھی جب بھی آئے گی، جب بھی الیکشن ہوں گے، جو مطلب ظاہر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جو بھی آئے گا کوئی بہت حالات بدلنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ مبصرین کا کہنا ہے. اسی طریقے سے چلے گا جیسے کہ پچھلے ادوار میں رہا ہے، کیونکہ اگر فرض کریں 2/3 میجورٹی نہیں آتی اور وہی اتحاد کی حکومت آتی ہے تو وہی ہوگا چونکہ مربع، جیسے میں نے پچھلے بلاگ میں بھی کہا، جس طریقے سے 16 مہینے کی پہلی حکومت گئی ہے، اور یہی شکایت ان کو بھی یہی رہی ہے کہ ہم چونکہ یہ نہیں کر سکے، ہم وہ نہیں کر سکے، بیکاز اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے کے سارے جو ہے وہ 13 جماعتوں کی یہ PDM حکومت تھی، تو ہم کچھ نہیں کر پائے. تو ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آگے اگر اتحاد کی حکومت بنے، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے جس طریقے سے اتحاد کیے ہیں وہ آپ کے سامنے، تو ظاہر ہے 3-4 اتحاد تو ویسے ہی آپ کے سامنے آ گئے ہیں مسلم لیگ نون کے. اور اگر وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنتے ہیں اگلی دفعہ تو پھر وہی اسی طریقے سے پھر وہی جو ہے اتحاد کی حکومت بنے گی، اور پھر وہی شکایت کریں گے جیسے شہباز شریف صاحب 16 مہینے کی حکومت کی شکایتیں کرتے رہے کہ میں تو کوئی قوانین پاس نہیں کرا سکا، کیونکہ ہر جماعت کا جو ہے اپنی جو ہے وہ خواہشات تھیں، اور اس طریقے سے جب بھی میں کچھ کرواتا تھا تو وہ آڑے آ جاتی تھی. میں اس قسم کی شکایتیں جو ہے مسلسل چلتی رہیں. تو اگر فرض کریں کہ اسی طریقے سے یہ پارلیمنٹ دوبارہ آ گئی تو پھر یہی ہوگا، اور عوام کا استحصال ہوتا رہے گا جس طریقے سے عوام کا استحصال گزشتہ سے پیوستہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ جو ہے جتنے جاگیردار اور جتنے سرمایہ دار ہیں یہ بیسیکلی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور عوام کا یہ کچھ بھی نہیں سوچتے. منشور اور یہ سب چیزیں جو ہیں صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور یہ دکھاوا مسلسل گزشتہ سے پیوستہ ادوار میں چلتا آ رہا ہے. اور یہی منشور کے سلسلے میں منشور پہلے دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوتا رہا ہے. اس کے بعد عوام کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہوتی، سب اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ جمہوری ہے. ارے سوچ اگر جمہوری ہوتی تو سب سے پہلے تو سب جو ہے بیس جو کرتا ہے جمہوریت کا وہ ہوتا ہے بلدیاتی نظام، اور بلدیاتی نظام کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کبھی مضبوط نہیں کیا، آپ کو اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ٹریڈ یونینز، اس کو آپ نے کبھی مضبوط نہیں کیا، اس کو آپ کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ یونین دیکھیں تو اس کو بھی آپ نے مضبوط کرنا تھا، تو اس کو بھی آپ نے مضبوط نہیں کیا، یہ دیکھنے میں آیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر سب سے بیس تو چیز ہے وہ بلدیاتی نظام، جو کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے اپنے اس کو مضبوط نہیں کیا، اس کو تو آپ نے ایک سائڈ میں پھینک دیا. تو اب اس طریقے سے جب اس طریقے سے سوچ ہوگی، اور اس طریقے سے تمام جاگیردار اور جتنے سرمایہ دار اور جتنے جو ہے ملکس اور جتنے پیر یہ سب جب پارلیمنٹ میں آ جائیں گے تو یہ تو ظاہر ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں تو یہ اپنی ہی سوچیں گے، عوام کی کہاں سے سوچیں گے. یہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ابھی بھی جو ہے بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ کوئی زیادہ امید نظر نہیں آ رہی ہے الیکشن میں کہ کوئی اچھی جماعت آئے یا 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے، اور جس طریقے سے اس نے اپنا منشور دیا ہے یا دے رہی ہے اسی حساب سے وہ پھر عمل کرے اور عوام کا سوچے، اور عوام کے ساتھ ساتھ جو ہے معیشت کی بحالی کا بھی سوچے. تو یہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جو جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اس میں کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن بہرحال ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک کو کسی طریقے سے بھی جو ہے خاص طور پہ عوام کو جو مہنگائی میں پس رہے ہیں، عوام جو ہے اس مہنگائی کی چکی سے نکلے اور معیشت کی بحالی ہو، اور الیکشن میں جو بھی آئے وہ کم از کم میری تو
میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ سے کہا تھا کہ بھائی کسی طریقے سے بھی جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی ایک حکومت بنا لے، کیونکہ اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں آئے گی، اتحاد کے ساتھ آئے گی، تو پھر وہی روئے گی جس طریقے سے پچھلی حکومتیں روتی رہی ہیں، جیسے پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا جو بھی اتحاد کے ساتھ آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اب نہیں آنا چاہیے، جو بھی حکومت آئے، جو بھی حکومت لائے، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے یا لائی جائے۔ اگر اسی طریقے سے اتحاد کی حکومت آئی تو پھر وہی سلسلہ یہی رہے گا جس طریقے سے پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ اور ہم کیوں بھولتے ہیں، ابھی تو ہم 16 مہینے کی حکومت کو بھگت چکے ہیں جس طریقے سے، اور وہ بھی 13 جماعتوں کی جو ہے وہ حکومت تھی، اور ان 13 جماعتوں میں آپ کی 2 سب سے بڑی، سب سے پرانی، سب سے سینئر جماعتیں اس کا حصہ تھی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حال ہوا۔ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اس 16 مہینے کی جو حکومت میں ہوئی ہے، زندگی میں آج تک کبھی اتنی مہنگائی اتنی تیزی سے اتنے کم عرصے میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ بہرحال ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی الیکشن میں آئے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے، اور تاکہ وہ صحیح طریقے سے کام بھی کر سکے۔ اپوزیشن جو بھی آئے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو بھی لوگ ہیں جو بھی آئیں وہ کم از کم حکومت اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں، عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔